السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے؟ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بن گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیسے نہیں ہوا؟ کہ وہ سینیٹ میں نہیں آ سکتے، وہ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ تو پی ٹی آئی کا لہٰذا پی ٹی آئی کے 5 ہی سینیٹر نئے سمجھے کاؤنٹ کریں، 6 سینیٹر منتخب ہوئے ہیں مراد سعید سمیت۔ تو یہ سمجھے مراد سعید کو مائنس ہی کر دیں، کیونکہ مراد سعید عدالتی بھگوڑا ہے، روپوش ہے عدالت کا۔ تو وہ جب تک عدالت میں سرنڈر نہیں کرے گا، مقدمات کو فیس نہیں کرے گا، عدالت سے کلین چٹ نہیں ملے گی، تب تک وہ سینیٹ میں نہیں آ سکتا، حلف نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، فی الحال ان کے پاس 6 مہینے کی مدت ہے کہ 6 مہینے تک وہ حلف کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ 6 مہینے تک ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا، اس کی سیٹ خالی نہیں قرار دی جا سکتی۔ یہ آئینی طریقہ کار پروسیس ہے، لیکن وہ 6 مہینے میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مراد سعید صاحب سرنڈر کریں گے۔ کیونکہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو مراد سعید مجھے کوئی بہادر نہیں لگ رہا۔ بہادر لوگ عدالتوں کو فیس کرتے ہیں۔ یہ ڈر رہا ہے عدالتوں سے، یہ سزاؤں سے ڈر رہا ہے، یہ جیل جانے سے ڈر رہا ہے۔ جو جیل جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے وہی عدالتوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو مراد سعید صاحب بھاگ رہے ہیں عدالتوں سے۔ جب وہ ابھی تک بھاگتے رہے ہیں، روپوش ہو چکے ہیں، عدالت ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہے، تو اگر انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا تو یہ تو نہ کرتے، پھر ابھی تک وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہوتے۔ ہاں، مراد سعید سینیٹر بنے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھے گی، احتجاج ہوگا۔ بھائی کس چیز کا احتجاج؟ معاملہ عدالتوں میں ہے، عدالت میں پیش ہو، عدالت کو فیس کریں، مقدمات کو فیس کریں، بات ختم۔ تو مراد سعید صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے پیش ہونا ہوتا تو وہ عدالتوں میں پہلے ہی پیش ہو چکے ہوتے، اتنا لیٹ نہیں کرتے، روپوش نہ ہوتے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرپوک بندہ، ڈرنے والا بندہ، وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بھائی مراد سعید تو آ نہیں سکتا سینیٹ میں، نہ حلف اٹھا سکتا ہے، عدالتوں سے کلین چٹ۔ دوسری بات، عدالتوں سے کلین چٹ آسانی سے نہیں ملنی، کیونکہ 9 مئی کا ملزم ہے یہ۔ 9 مئی کے معاملے میں شاہ محمود قریشی کو رہائی ملی ہے، بری ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مقدمے سے، اور ان کے ساتھیوں کو 10 سال سزا ملی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، اور وہ جو خاتون تھی وزیر صحت جو تھی پی ٹی آئی کے دور میں، ان کو یاسمین راشد، اور اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ، ان کو 10 سال سزائیں ملی ہیں۔ پھر سرگودا کی عدالت نے سزائیں دی ہیں جی 10 سال کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں ملک احمد خان بچڑ، ان کو بھی 10 سال کی سزا ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کو چیلنج کریں گے، سزاؤں کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سزا یافتہ تو فی الحال ہو چکے ہیں۔ تو جو مراد سعید صاحب ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ میں جاؤں گا عدالتوں میں تو مجھے سزا ملنی ہے 9 مئی میں، 9 مئی کے مقدمے میں۔ اگر اس میں بری بھی ہو گیا، جس کا امکان کم ہے، تو پھر اور مقدمات بھی ہیں، ایک مقدمہ تو ہے نہیں۔ تو یہ 5 سال تو مقدمات ہی بھگتتے رہیں گے، تو پھر فائدہ کیا؟ تو یہ کہانی ہے۔ اگر سزا بھی ہو سکتی ہے تو وہ اسی لیے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سیٹ سمجھیں خالی ہی سمجھیں، اس پہ پھر الیکشن 6 مہینے کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور کے لیے خطرے کی گھنٹی اس طرح بجائی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے، کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر کام شروع کر دیا ہے، ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ہمارے پاس 53 ارکان ہیں، ہمیں 21 ارکان اور چاہیے، اور آزاد ممبران جو پی ٹی آئی
کے ہیں جو آزاد ہیں پی ٹی آئی کے لیکن آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تو وہ آزاد ہی قرار دیے جا رہے ہیں. تو وہ آزاد کی تعداد ہے 35. تو 35 میں سے 21 ارکان اپوزیشن چاہے تو ان کو کور کر سکتی ہے، اور 21 ارکان آ جائیں. اپوزیشن کے پاس 73 چاہیے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے. تو پی ٹی آئی کے 93 ہیں اس وقت، 92 میں سے 21 نکل جائیں تو یہ 73 سے نیچے آ جائیں گے خود ہی. تو اس طرح علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ایک بھی جس دن ممبر ہمارا زیادہ ہو گیا پی ٹی آئی سے تو اس دن علی امین گنڈاپور کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے. گورنر خیبر پختونخوا سے میں نے جو گفتگو کی ہے وہ میں نے پوائنٹس لکھی ہیں، کچھ جو میجر نکات ہیں. کل پروگرام میں نے آج لیا ہے علی امین گنڈاپور کو اپنے پروگرام میں. اس پروگرام کا خبریں جو ہیں اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے خیبر پختونخوا بدنام تھا پہلے، جو اس دفعہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کو روکا کہ بھئی جس جماعت کا جتنا ڈیو شیئر بنتا ہے سینیٹرز کا ارکان کی تعداد کے ریشو کے حساب سے، وہ جماعت اتنا اپنا شیئر لے لے تاکہ دوسری جماعت کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی دوسری جماعت کے ممبران کو خریدنا نہ پڑے. تو خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ اس دفعہ خیبر پختونخوا میں واقعی کم نظر آئی. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ جی استبل میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے ہی گھوڑے بکتے رہے ہیں، اس دفعہ پی ٹی آئی کے گھوڑے نہیں بکے بلکہ پورا پی ٹی آئی کا استبل ہی بکا ہے. خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات میں ٹکٹیں نہیں بکیں بلکہ پی ٹی آئی کا استبل بکا ہے. گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. جس وقت بھی ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تحریک عدم اعتماد لاتے وقت وزیر اعلیٰ کو سینٹ انتخابات کی جیت کی مبارک دوں گا کہ 6 ممبران آپ نے نکالے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی بکتے ہیں خیبر پختونخوا میں. میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ حکومت کی 6 سیٹیں بنتی ہیں اور ہماری 5 بنتی ہیں. اچھی بات ہے کہ میری بات حکومت اور اپوزیشن نے مان لی. ہم 6 سے 7 سینیٹرز منتخب کر سکتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ جی ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی، جس کا جتنا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ جماعت اتنا اپنا شیئر لے لے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اختیار دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے کرائیں. ہم نے ان کی بات مان لی جو وہ طے کر کے آئے، یعنی ڈاکٹر عباد اللہ. ہمارے سینیٹرز کو 4 ووٹ جو ہیں اے این پی نے دیے اور 3 ووٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز نے دیے، یعنی پرویز خٹک کی جماعت نے. پی ٹی آئی والے جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. کیا آئین اور قانون، کہاں آئین اور قانون اور کہاں پی ٹی آئی؟ وزیر اعلیٰ بار بار اعلانات کرتا رہا کہ ہم اسمبلی میں کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. میں نے ڈنکے کی چوٹ پر ارکان سے حلف لیا ہے، جس کو تکلیف یا درد ہے تو وہ جائے متعلقہ فورم پر. گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب کا سارا انتظام اسمبلی سیکریٹریٹ نے کیا تھا. حلف لینے والے ارکان سے دستخط بھی اسمبلی کے عملے نے کروائے تھے. حلف لینے والے ارکان کو کارڈ بھی اسمبلی نے جاری کیے اور ان سے ووٹ بھی دلوایا گیا. ان میں ہمت ہی نہیں کہ وہ وفاق کی بات نہ مانے، یعنی پی ٹی آئی والے. ان کو اگر نوکری کرنی ہے تو اچھے بچے کی طرح وفاق کی بات ماننی پڑے گی. جلد خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی نئی فلم شروع ہونے والی ہے. 30-35 آزاد ارکان ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے ارکان کو اسمبلی کا رکن عملاً تسلیم کر چکی ہے. ہائی کورٹ کو وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے احکامات نہیں مانے. میں نے حلف عدالت کے حکم پر لیا ہے اور آئندہ بھی عدالتی حکم پر حلف لوں گا. ضرورت پڑنے پر کسی کو روکنا ہے تو روک کر دکھائے.
PTI نے اپنے کارکنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حلف کا معاملہ عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ PTI کے بھی 5 ہی سینیٹر شمار کیے جائیں، کیونکہ ایک سینیٹر تو بھگوڑا ہے، وہ تو حلف نہیں لے سکتا، نئی سینیٹ میں آ سکتا ہے۔ مراد سعید حلف لینے سے پہلے عدالتوں کا سامنا کریں، خود کو کلیئر کرائیں، اس کے بعد سینیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لاہور سے PTI کی پوری بارات جا کر ایک ATM کو لے کر آئی اور اس کو کہا کہ آ جائیں سینیٹ کا الیکشن لڑیں۔ یہ اشارہ تھا مرزا آفریدی کی طرف، خیبر پختونخوا کے گورنر کا، کہ مرزا آفریدی کو PTI کی پوری بارات لاہور جا کر لے آئیے کہ سینیٹ کے انتخابات لڑے۔ تو علی امین گنڈاپور اور مراد سعید دونوں اس وقت اپوزیشن کے ٹارگٹ پر ہیں۔ جس طرح گورنر خیبر پختونخوا بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تیاری شروع کر دی ہے، اور مراد سعید فی الحال سینیٹ کا حلف سینیٹر کا نہیں لے سکتے جب تک عدالتوں سے کلین چٹ نہیں لیتا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔